ڈونلڈ ٹرمپ کی گلف کنٹریز سے واپسی پر دی گئی تقریر نے پوری مسلم امہ کو حیرت اور شرمندگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکی صدر کی زبان سے نکلے یہ الفاظ صرف عرب حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک آئینہ ہیں، ایک تلخ مگر حقیقت سے بھرپور آئینہ۔ ٹرمپ کا طنز بھرا انکشاف، کہا انہوں نے سونے کی پلیٹوں میں کھانا دیا مگر عزت نہیں۔ ٹرمپ نے امریکہ پہنچتے ہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی فطرت ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ سونے کی پلیٹوں میں مجھے کھانا پیش کیا گیا، سونے کے جہاز دیے گئے، عالیشان محلوں میں ٹھہرایا گیا، لیکن وہ سب میرے لیے وقت کا ضیاع تھا۔ میں نے صرف مجبوری میں معاہدے کیے، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہ بیان صرف ایک سیاسی تجزیہ نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا تھپڑ ہے جو ان حکمرانوں کے منہ پر مارا گیا ہے جو دین اسلام کو پسے پشت ڈال کر مغرب کی غلامی کو فخر سمجھتے ہیں۔ عزت دین سے ہے، سونے چاندی سے نہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان الفاظ کو سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا یہ وہی عرب سرزمین نہیں ہے جہاں اسلام نے جنم لیا، جہاں سے دنیا کے لیے ہدایت کا سورج طلوع ہوا؟ آج انہی زمینوں پر وہ حکمران بستے ہیں جنہوں نے اپنی پہچان، غیرت اور خودداری سب کچھ مغربی چمک دمک کے بدلے بیچ ڈالا۔ ٹرمپ کے الفاظ دل کو چھلنی کر دینے والے ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں اس شرمندگی سے کب نجات ملے گی؟ کیا ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے؟ کیا ہم صرف سونے کی چمک میں عزت تلاش کریں گے؟ کیا دین سے منہ موڑ کر ہمیں وقار ملے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، بیداری کا وقت ہے۔ ٹرمپ نے جو کچھ کہا وہ ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ ہم جاگنے کا ارادہ کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں۔ دین، غیرت، اتحاد اور علم ہی وہ اصل سرمایہ ہیں جن سے عزت حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ سونے کی پلیٹوں اور محلوں سے۔ کاش ہمارے حکمران سمجھ جائیں۔ Came back from the Middle East, and this is the worst arrangement I've ever seen. Those so-called luxurious palaces. Come on, any Trump Tower in New York is more magnificent than this. They greeted me with a 24-karat gold fountain. It's ridiculous. I've had solid gold faucets in my Mar-a-Lago in Florida for 10 years. Their negotiation skills are even more disastrous. They actually thought they could make me give in with just a few dinners on gold plates. I've been in the business world for 50 years, and no one can take advantage of President Trump. I directly told them, either follow my rules or don't waste my time. And what happened? They obediently signed the agreement because no one knows negotiation better than me. The most ridiculous thing is those media. They took hundreds of photos, but not a single one can show my presidential demeanor. Next time I go there, only if they decorate the whole country in Trump style. Otherwise, don't even think about it.